اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی قربانی کو زندہ کر دیا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ابراہیم کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی؟ دنیا میں لاکھوں مسجدیں بنائی گئی، لیکن ابراہیم نے جو مسجد بنائی تھی، جو خانہ کعبہ بنایا تھا، اور جس خانہ کعبہ کو بنانے کے ٹائم ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مستری کا کام کر رہے تھے۔ باپ مستری کا کام کر رہا تھا، بیٹا لیبر کا کام کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باپ بیٹے کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، دونوں باپ بیٹے روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے تھے، خانہ کعبہ بنا رہے تھے، لیکن ان کے دل میں کوئی گھمنڈ نہیں تھا، ان کے سینے میں کوئی فخر نہیں تھا، ان کی زبان پر کوئی بڑائی نہیں تھی۔ دونوں خانہ کعبہ بنا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، تو دلوں کا حال جاننے والا، تو سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ ہماری اس نیکی کو تو قبول فرما لے۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اور آج دنیا کے لاکھوں مسلمان کروڑوں خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور اس خانہ کعبہ کا طواف۔ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، مگر آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں پیروں میں، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ لیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے، پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی چھری اس نے سنبھالی
تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیش تر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کی، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پہ بحالی تھی، چھری حلقوم میں اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا بھی، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرأت کا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ برہ آ گیا ہے بہر قربانی۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام جس کی تاریخ غالباً 2 یا 3 مہینے پہلے ہی مجھ سے لی گئی تھی، اور جلسے والوں نے مئی کا مہینہ چنا تھا، اور اس بات کا اندیشہ اور ڈر مئی میں بہت کم ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، لیکن مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ کئی دنوں سے یہاں بارش ہو رہی ہے، اور ایک بار ایسا لگا کہ شاید کہیں پروگرام خطرے میں نہ پڑ جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین نے اس جلسے کے منتظمین کی عزت کو برقرار رکھا، یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کا اخلاص تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ضائع ہونے سے بچا لیا، اور کئی دنوں کے موسم کے خراب ہونے کے باوجود آج موسم الحمدللہ ٹھیک رہا، اور پروگرام بہت اچھے طریقے سے، بہت خوبصورتی کے ساتھ اب تک چلا ہے، اور انشاءاللہ چلے گا اور اپنے تکمیل کو پہنچے گا۔ مجھ سے پہلے آپ بنگلہ زبان کے بہت مشہور اور بہت میٹھے لب و لہجے کے مالک مولانا حسین سلفی حفظہ اللہ کا خطاب آپ نے سماعت کیا۔ مولانا خطاب بھی کرتے ہیں اور چندہ بھی کرتے ہیں، آپ نے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کی راہ میں تعاون بھی دیا، دان بھی دیا، چندہ بھی دیا۔ میں تمام ان بھائیوں اور بہنوں کے حق میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس کار خیر میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے اور دان دیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور یہ اتنا بڑا پروگرام مہینوں کی محنت اور تیاری کے بعد جس مقصد کے تحت اس منتظمین نے اس کو منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں منتظمین کو بھی کامیاب کرے، اور اللہ ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہمارا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ بہت قریب آ چکا ہے۔ بہت ممکن ہے
27 تاریخ کو بھی اگر 29 کا چاند ہوا تو 27 مئی کو بھی یہ تہوار منایا جا سکتا ہے، اور 30 کا اگر چاند ہوا تو 28 مئی کو جمعرات کے دن بھی یہ تہوار منایا جا سکتا ہے۔ آج جمعرات کا دن تھا، یعنی موٹے موٹے انداز میں آپ یہ مان کے چلیے کہ 13 یا 14 دنوں کے بعد ہم اپنا یہ دوسرا تہوار منائیں گے۔ میرے بھائیوں، شاید آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ہماری شریعت میں رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل اگر کچھ کوئی مہینہ ہے، کوئی دن ہے، تو وہ ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کی جائے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ھذہ الایام، ان 10 دنوں میں آپ جو بھی نیکی کا کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، دان دیں گے، تلاوت کریں گے، جو بھی نیکی کریں گے، سال کے باقی دنوں میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ان 10 دنوں میں ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر باقی دنوں میں کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اپنی جان مال کی قربانی دیتا ہے تو کیا اس سے بھی بڑا ثواب ان 10 دنوں کی نیکی کا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر باقی دنوں میں کوئی اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان 10 دنوں کے نیک عمل کا ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں گیا اور جان لے کے گیا اور مال لے کے گیا اور واپس لوٹا ہے تو اس کی لاش آئی ہے، وہ شہید ہو کے آیا ہے، اس انسان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، ورنہ ان 10 دنوں کا ثواب اور زیادہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے، رمضان کا تو ہم تھوڑا بہت احترام کرتے ہیں، تھوڑی بہت عزت کرتے ہیں، رمضان کا خیال رکھتے ہیں، رمضان کی راتیں تھوڑی بہت عبادت میں گزرتی ہیں، رمضان کے دن کو ہم گناہوں سے بچاتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ ابھی 2 دن کے بعد چاند نظر آ جائے گا، اور آپ دیکھیے گا مسلم سوسائٹیز میں، مسلمانوں کے سماج میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جو بے نمازی پہلے تھے وہ ان 10 دنوں میں بھی بے نمازی رہیں گے، جو شرابی پہلے تھے وہ ان 10 دنوں میں بھی شرابی رہیں گے، جو زناکاری اور حرام کام پہلے کرتے تھے وہ ان 10 دنوں میں بھی کریں گے۔ ان 10 دنوں کی نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی احترام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی غفلت ہے اور بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ کوشش یہ کیجئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کیجئے، ہو سکے تو روزہ رکھیے، 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک آپ روزہ رکھیے، اگر نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کا، جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، اس دن کا روزہ ضرور رکھیے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس روزے کی فضیلت یہ بیان کی ہے، عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، آپ کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ذی الحجہ کے اس تہوار پر ہم اپنی اپنی طاقت کے مطابق قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔ ہر سال جب بقرعید کا تہوار آتا ہے میرے واٹس ایپ پر روزانہ 2-4 بکروں کی تصویریں آ جاتی ہیں، مولوی صاحب اس کا کان کٹا ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں، اس کی سینگ ٹوٹی ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں، اس کی پونچھ کٹی ہے، قربانی ہوگی نہیں۔ ہر سال یہ مسئلے اور یہ سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں ان سوالوں سے ناراض نہیں ہوتا ہوں، یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ امت کو چنتا ہے، امت کو فکر ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، ہماری قربانی بے عیب ہو، ہماری قربانی میں کوئی داغ نہ ہو، ہماری قربانی میں کوئی کمی نہ ہو۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، جس پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، جس نبی کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں قربانی کر کے، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ابراہیم کون تھے؟
اور ایسی کیا خاص بات تھی ان کے اندر کہ ہزاروں سال پہلے انہوں نے قربانی کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ادھر بولا